حاضران محترم، گزشتہ کل ایک صاحب کا میسج آیا تھا، ایک مسئلہ انہوں نے پوچھا، تو جواب تو میں نے ان کو دے دیا، لیکن وہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے مجھے اور آپ کو بھی روزانہ واسطہ پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی جو سوال پوچھنے والے نے پوچھا کسی اور کی طرف سے، تو ہم بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو، تو کچھ باتیں آج کی مجلس میں اس تعلق سے پیش کرنا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے عارف بھائی؟ میں کچھ پڑھتا ہوں، آپ سنیں اور اندازہ لگائیے کہ وہ کیا ہوگا۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک خاص موقع پر پڑھا کرتے تھے کچھ ترمیم کے ساتھ۔ میر تقی میر کا ایک شعر ہے، اس میں کچھ ترمیم کرتے تھے کہ اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ کچھ سمجھ آیا کیا؟ نہیں آیا تو اور سنیں۔ آنکھ سے دور سہی، آنکھ سے دور سہی، دل سے تو کہاں جائے گا، آنکھ سے دور سہی، دل سے تو کہاں جائے گا، جانے والے تو ہمیں یاد بہت آئے گا۔ اب تو بولو، ہیں؟ جانے والے سے ملاقات نہ ہونے پائی، جانے والے سے ملاقات نہ ہونے پائی، دل کی دل ہی میں رہی، بات نہ ہونے پائی۔ یہ کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ آدمی سویا اچھا خاصا تھا، ہم سوچتے ہیں چلو کل ملاقات کریں گے، پرسوں ملاقات کریں گے، ابھی تو کوئی ایسی سائن اور علامت نہیں ہوتی کہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا، لیکن بس سویا سویا، آدمی سوتا ہی رہ جاتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا انتقال آپ نے شاید سنا ہو، کیسے ہوا تھا پتہ ہے؟ حضرت دوپہر میں قیلولہ کے لیے لیٹے، کس کے لیے؟ قیلولہ تو جانتے ہو نا امتیاز بھائی؟ ہاں، تو جی بالکل، تو قیلولہ کے لیے حضرت لیٹے، پھر اٹھے ہی نہیں، نیند ہی میں انتقال ہو گئے، کوئی سکرات بکرات کچھ نہیں۔ میرے حقیقی خالو جان لاجپور میں سلیمان پانڈور، آخری تاریخ سال کی 31 دسمبر، 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے، سوئے، ہاتھ میں تسبیح تھی، تسبیح پڑھتے پڑھتے سوتے تھے، تو کبھی تسبیح گر جاتی تھی، کبھی ہاتھ ہی میں رہتی تھی، سوئے اٹھے ہی نہیں۔ ایسے بھی انتقال ہوتا ہے، لیکن دیکھیے اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کو یاد کرتے کرتے چلے گئے۔ قیلولہ یہ سنت ہے، قیلولہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر اللہ توفیق دے، وقت ملے تو زیادہ نہیں، قیلولہ میں کوئی زیادہ سونا نہیں ہوتا، سمجھ آیا نا؟ 10-15 منٹ بھی سنت کی نیت سے سو جاؤ۔ اب بیچارے ذاکر بھائی کے لیے تو مشکل ہو سکتا ہے، لیکن صدیق بھائی کے لیے مشکل نہیں ہے۔ 20-25 پاؤنڈ چھوڑیں گے جن ہوئی جاؤ دندو چھوڑیں ہیں، گھر والی بھی صدیق بھائی کے ہوا دے جو ہے نا ہچیش
بہرحال ایک صاحب انڈیا پاکستان کا میچ تھا، پاکستان ہار گیا اور وہ پاکستان کے سپورٹر تھے. اتنا غم لاحق ہوا ان کو حسن بھائی، رات کو سوئے اور اسی غم میں مر گئے. لیکن دیکھیے مرنے والے میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک آدمی تو اس لیے کہ اتنا زیادہ غم دل کے اوپر لے لیا، اور ایک دوسرا آدمی جو قیلولہ کی نیت، سنت کی نیت سے سویا ہے اور ہاتھ میں تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے سویا ہے اور پھر سو گیا. اور حدیث پاک میں ہے، مفہوم ہے کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی. عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے شبیر چچا، کبھی کبھار ادھر ادھر ہو جاتا ہے، ورنہ آدمی جیسی زندگی گزارتا ہے موت بھی ویسی ہی آتی ہے، یاد رکھنا. اور جیسی موت آئے گی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نورانی بھائی اسی طرح اٹھائیں گے. تو اس لیے میں اور آپ سبھی چاہتے ہیں، اور سبھی کی چاہت ہوتی ہے کہ موت کیسی آئے؟ ایمان والی تو آئی ہی. دیکھیے دو طرح کی موت ہوتی ہے. ہاں، علماء نے اس میں فرق کیا ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. حضرت فرماتے تھے کہ یوں دعا نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر موت دے. یہ بھی اچھی چیز ہے، اچھی دعا ہے، لیکن کیٹیگری ہوتی ہے نا. ایک چیز ہم خریدے ہے، بائی کرے تو وہ ذرا سستی والی ہوتی ہے، ایک ذرا اچھے دام والی ہوتی ہے نا. ایک ٹکٹ آپ آپ تو خالی بولوانو. تو بہرحال وہ کیا ہے اشرف بھائی، ویسا ہوتا ہے. تو موت بھی یہ اللہ والے جو ہیں ان سے یہ چیزیں سیکھنے کی ملتی ہے. ابھی آپ نے بولا ایمان والی موت، اچھی بات ہے ایمان والی، لیکن اس سے بھی اعلیٰ جیسے جنت. خود بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی جنت کا سوال کرو تو صرف جنت کا سوال نہ کرو. جنت کا سوال تو کرنا ہے، لیکن صرف جنت کا نہیں، بلکہ کون سی جنت؟ جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جنتی جس کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ٹھکانہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ عارف بھائی مجھے اور آپ کو سب کو دے، آمین کہو. تو وہ کہاں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنت ہے اس سے قریب، اور حضور کی جنت عرش سے قریب. حضور کی جنت کس سے قریب ہے بھائی؟ عرش سے جو ہے وہ قریب ہے. اور ہمارے حضرت کی ایک دعا بڑی اچھی، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ہماری اپنی لینگویج میں کہ جس کو ہم جانتے ہیں دعا ہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو سنائی. اللہ توفیق دے تو کرتے رہو، میں بھی کرتا ہوں. کہ حضرت نے فرمایا یوں دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ چھوٹ جائے نردوش، چھوٹ جائے نردوش اور پہنچ جائے فردوس. ہیں میرے دوست کہ چھوٹ جائے نردوش. نردوش کا معنی بے گناہ، حساب کتاب نہ ہو. حسن بھائی کیا نہ ہو؟ حساب کتاب نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. جس سے حساب شروع ہو گیا پھر معاملہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اس لیے یہ سوال کرو کہ بغیر حساب کتاب کے اپڑا تھی تو ایک انکم ٹیکس والا نہیں ریٹ پڑے تو حساب نہیں آ پائے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ حساب آپ پانا. ایڈی نہیں ریٹ پڑے تو اپڑا تھی حساب نہیں آ پائے. ہم تو یہ حساب نہیں دے سکتے. کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، اس کا حساب اگر ہم سے لیا جائے اور پوچھا جائے ہم صحیح طرح نہیں دے سکتے الا ماشاء اللہ، تو پھر زندگی بھر کا حساب اور لینے والا بھی احکم الحاکمین، تو پھر کیا حساب لیں. تو بہرحال جنت الفردوس مانگا کرو. ابھی کچھ دن پہلے
ایک مولانا نے یہاں بیان کیا تھا ہماری مسجد میں. دیکھیے کوئی ہو، سب عالم قابل احترام ہے، لیکن کوئی قرآن و سنت سے ہٹ کر بات کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہے. ابھی چند دن پہلے یہاں بیان ہوا، آپ میں سے بھی کچھ حضرات ہوں گے، تو انہوں نے کیا کہا کہ جنت نہیں مانگنے کی. اور قصہ کس کا سنا ہے؟ رابعہ بصریہ ہے نا، آپ سب رابعہ بصریہ کا سنا ہے. کیا سنا ہے کہ رابعہ بصریہ نے ایک ہاتھ میں کیا لیا؟ پانی، اور دوسرے ہاتھ میں کیا لیا؟ آگ. ایک ہاتھ میں پانی لیا، ایک ہاتھ میں آگ لیا، آگ کو لیا، اور یہ فرمانے لگی کہ پانی سے میں کس کو بجھا دوں؟ جہنم کو بجھا دوں، آگ کو بجھا دوں، اور آگ سے جنت کو آگ لگا دوں. جنت کو کیا کر دوں؟ یہ میں آگ لگا دوں آگ سے، اور جہنم کو اور آگ کو پانی سے بجھا دوں، تاکہ تمام لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کریں. لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا، اور پورا قصہ پتہ نہیں ان کو یاد تھا نہیں تھا. آدمی پر بعض مرتبہ بڑے آدمی ہو ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے غلبہ حال، جس کو بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ غلبہ حال. ایک حال ان پر غالب ہوتا ہے. اب پتہ نہیں آپ کا کیا حال ہے ذاکر بھائی، کیا آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کو اور زیادہ نیچے اتر کے سمجھا سکوں. اگر کوئی کسی کے ذہن میں تو بولے ضمیر بھائی آپ کا ضمیر کیا کہہ رہا ہے؟ غلبہ حال سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کیا بول تو آپ تو اور بھاری ورڈ بول رہے ہو. اشرف بھائی تو اور بھاری ورڈ بول رہے ہیں. میں نے کچھ ہلکا ڈھونڈا، آپ تو اور بھاری ڈھونڈ رہے. وہ ان کو کیا سمجھ، یہ وجد بول رہے ہیں. آپ کو سمجھ آئے گا وجد؟ ہاں یہ منع کر رہے. وہ مجھے پتا تھا وہ وجد سمجھ میں نہیں آئے گا. خیر چلے میں کوشش کرتا ہوں. یعنی عام حالت نہیں. غلبہ حال کا کیا مطلب؟ عام حالت نہیں جیسے میری آپ کی تمام انسانوں کی ہوتی ہے، وہ حالت نہیں. ایک خاص کیفیت، ایک خاص کیفیت کہ جو مجھ پہ آپ پہ سب پہ طاری نہیں ہوتی، اور جس پہ طاری ہوئی ہے اس پہ بھی ہمیشہ نہیں ہوتی، اور اسے خود پتہ نہیں ہوتا جب اس پہ ہوتی ہے وہ حالت طاری. سمجھ آیا؟ ہاں اسے خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ پہ یہ حالت طاری ہے. بس وہ ایک خاص کیفیت وہ پیدا ہو جاتی ہے، اس کو غلبہ حال کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلبہ حال کہتے ہیں. اگر کسی پر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو اہل تصوف نے یہ لکھا ہے کہ اس کو برا بھی نہیں کہا جائے گا. اس آدمی کو اس کو برا بھی نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کا فالو بھی نہیں کیا جائے گا. سمجھ آیا؟ اس کا فالو بھی نہیں کیا جائے گا. جیسے میں آپ کو اور مثال دوں، ایک اور مثال سمجھانے کی. یاد رکھنا بات کہاں چل رہی ہے، میں بھول نہ جاؤں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے. قصے کا خلاصہ یہ ہے نورانی بھائی کہ ایک بزرگ کا لڑکا انتقال کر گیا، نوجوان بزرگ کا لڑکا. تو وہ بزرگ ہنسنے لگے، زور زور سے ہنسنے لگے، اور کہنے لگے کہ مجھے کوئی فکر نہیں، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، میں تو اس پہ راضی ہوں. اور ہنسنے لگے، اور یوں دکھانے لگے لوگوں کو کہ انہیں کوئی دکھ، درد، غم، صدمہ کچھ نہیں ہے. حضرت تھانوی نے جس طرح بیان کیا میں اسی طرح بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے قریب قریب میرے الفاظ میں، کہ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص، ان کے بچے کا بھی انتقال ہوا، لیکن ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے، اور منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ ابراہیم، بچے کا نام ابراہیم تھا، کہ تیرے جانے پر ہم کیا ہے؟ مغموم ہے، غمگین ہے، آنکھیں ہماری رو رہی ہے. تو ایک نے غم کا اظہار کیا،
اور یہ الفاظ بیان کیے کہ ہماری آنکھیں رو رہی ہے، ہمارا دل غمگین ہے، آپ کیا کہیں گے کس کا درجہ بڑا ہے؟ آپ لوگ سمجھ گئے؟ تو یہ حضور کا قصہ ہے. حضرت تھانوی نے فرمایا یہ جو الفاظ ہے یہ حضور کے ہے حدیث میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی اور ہماری امی جان، ان کا نام تھا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کے بطن سے ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کا نام کیا تھا؟ ابراہیم تھا. اور حضور کے جو 3 نرینہ اولاد تھی اس میں سب سے زیادہ عمر صدیق بھائی انہی کی ہوئی تھی. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ خود سے سواری پر سوار ہو سکے، اتنے بڑے ہو گئے تھے وہ. اور انتقال ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دیکھے، یوں ہاتھ میں لیا ان لاش کو ان کی، اور یہ فرمایا ان العین تدمع، کہ ہماری آنکھیں کیا ہے؟ آنسو بہاتی. اور آگے فرمایا اور دل ہمارا غمگین ہے. وَأَنَا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ہماری آنکھیں آنسو بہاتی ہے اور تیری جدائی پر ہمارا دل ابراہیم کیا ہے؟ غمگین ہے. تو دیکھیے حضور غم کر رہے. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اولاد، اور وہ چھین جائے تو اللہ ہی نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ کیا کرو؟ غم کرو. غم کرو. تو غم کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے، یاد رکھو. مرنے والے پر غم کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے. اس سے آگے سنو، تعزیت کرنا. کسی کے یہاں انتقال ہو تو رشتہ دار، ملنے جلنے والے، علاقے والے، پڑوسی، جان پہچان والے تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں. تعزیت کرنا سنت ہے. تعزیت اس کا معنی ہے ہماری زبان میں ڈھارس بندھانا. کیا کرنا؟ ڈھارس بندھانا، تسلی دینا. اب آپ مجھے بتائیے تسلی کسے دی جاتی ہے؟ جو خوش ہو اسے دی جاتی ہے یا جو غمگین ہو اسے دی جاتی ہے؟ ظاہری بات ہے جو غمگین ہو اسے تسلی دی جاتی ہے. تعزیت کرنا مسنون، اور شریعت نے اس کی حد بھی بتا دی کہ تعزیت کتنے دنوں تک کرنا ہے؟ 3 دنوں تک کرنا ہے. کیوں؟ انسان کا اللہ نے جو ضمیر بنایا ہے، اس کی جو فطرت ہے، اس کا جو نیچر ہے، وہ کسی چیز کا اثر وہ لیتا ہے اپنے اوپر تو عام طور پہ 3 دنوں تک رہتا ہے. پھر وہ بات نہیں رہتی، کچھ نہ کچھ اس کے اندر بدلاؤ شروع ہو جاتا ہے 3 دنوں تک. اسی لیے ہمارے دعوت و تبلیغ کے اکابر نے یہ جو مبارک سلسلہ ہے تو اس میں کم از کم اپنے علاقے سے نکل کر، اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جانا ہے دوسری جگہ تو کتنے دن رکھے ہیں؟ 3 دن رکھے. کیوں؟ 3 دن میں انسان کی کایا پلٹ ہو سکتی ہے. جو دین سے دور ہے اسے جماعت میں لے جاؤ، پہلے دن کچھ اثر لے گا، دوسرے دن کچھ اثر لے گا، تیسرے دن رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا. اب آپ اس کو یہاں آ کر کیا کر دو؟ رنگ دو، پالش کر دو اگر وہ رنگ گیا ہے تو وہ 3 دن. اسی لیے دینی بنیاد پر کسی میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، چاہے سگے بھائی ہو، حقیقی بھائی، یا دوست ہو، رشتہ دار ہو، جان پہچان والے ہو، لیکن جو جھگڑا ہوا ہے، بات چیت بن ہوئی ہے، وہ کس بنیاد پر ہونی چاہیے؟ ارے بولو، دین کی بنیاد پر، دنیاوی بنیاد پر نہیں، دین کی بنیاد پر ہے. تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ 3 دن اگر آپس میں قطع کلامی کرے، بات چیت نہ کرے، قطع کلامی کرے تو دونوں گنہگار نہیں ہوں گے. لیکن کب؟ جب جھگڑا دین کی بنیاد پر ہو. اور ذاکر بھائی پرابلم ہے આપણા તો કોઈ ઝઘડા દીનની બુનિયાદ પર થાય જ નહીં. આપણા તો બધા ઝઘડા દુનિયાની બુનિયાદ પર જ થાય ને ધીમા બી
ના ખાલી પાઉન્ડ નહીં, કોઈ બી કરન્સી, બસ ખાલી આ फटफट चालू जो है हाँ, तो इसी बुनियाद पर हमारे तो झगड़े होते हैं सारे। इसीलिए वो फारसियान कहते हैं कि 3 जा, उसकी वजह से आमतौर पे झगड़े होते हैं। उसका पहला लेटर जा है, अली बा ता सा, उसमें दाल जाल रॉ जा, जन औरत, जर सोना, जमीन, ये 3 जर है हैं? और ये 3 जर की वजह से फिर आदमी खंजर उठाता है और भाई अंजर शहीद हो जाता है। समझ आया? तो हमारे झगड़े तो ये है। तो क्यों 3 दिन तक इजाज़त दी कि इंसान पर उसका क्या रहता है? अरे बोलो, असर जो है वो रहता है, इंसान के ऊपर वो असर जो है वो रहता है। खैर बहरहाल मैं आपको ये समझा रहा था, क्या समझा रहा था हैं? हाँ, तो राबिया बसरिया ने क्या किया कि इससे मैं आग लगा दूँ, पानी से आग बुझा दूँ और आग से जन्नत को क्या कर दूँ, मैं जला दूँ। मैं ये कह रहा था गल्बे हाल, आदमी के ऊपर क्या हो, गल्बे हाल हो। हाँ अब याद आया, तो वो मैंने मिसाल दी, वो बुजुर्ग पर एक गल्बे की कैफियत थी कि बच्चा इंतकाल कर गया फिर भी क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं, वो हंस रहे, उनका फॉलो नहीं किया जाएगा। और वो शरीयत के खिलाफ कर रहे हैं, याद रखियो ये बात भी, वो शरीयत के खिलाफ कर रहे हैं। क्यों? तसल्ली और ताज़ियत, ये बात थी, मैं समझा रहा था। आदमी ताज़ियत के लिए, तसल्ली ढारस बंधाने किसके जाएगा? जो खुश है इम्तियाज भाई उसके लिए उसके पास जाएगा, या जो गमगीन है उसके पास जाएगा? गमगीन है उसके पास जाएगा, है ना? तो इसका मतलब कि मरने वाले के और जाने वाले का नूरानी भाई क्या होना चाहिए? गम ये होना चाहिए, ये गम होना चाहिए। हाँ, ये गम होना चाहिए जाने वाले का। लेकिन बहुत से लोग इसको नहीं समझते और वो तकवा झाड़ते हैं, बल्कि अपने जाम में कि उससे भी ऊंचे की चीज़ कि हम तो बस बिल्कुल राज़ी नहीं। जिस मकाम पर शरीयत ने मुझे आया और आपको जो बात बताई, हमें उसी का फॉलो करना है, हमें उसी के ऊपर जो है वो चलना है। तो भाई गम जो है वो मनाना चाहिए। लेकिन मैं आपको मेरा किस्सा सुनाता हूँ। आज हम लोग कितने तंग सख्त दिल हो गए, ये मेरा अपना किस्सा सुना रहा हूँ। एक आदमी का नवासा इंतकाल कर गया, तो मैं उसके घर आरिफ भाई ताज़ियत के लिए गया, नाना के घर। अब मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, रिंग की, तो कोई आया और उसने दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा कहाँ है फलां साहिब? तो उन्होंने कहा कि ये दरवाज़ा है, आप खोलो, अंदर है, अल्लाह के घर में बैठा हूँ। मैं ताज़ियत के लिए गया और वो दीनदार समझा जाता है, लोग वो खुद भी अपने को दीनदार समझते हैं और लोग भी, चेहरे पे दाढ़ी है, यही लिबास पहनते हैं। मैंने अचानक से दरवाज़ा खोला, उनको मालूम नहीं है, ये दूसरा दिन था उनके यहाँ, तदफीन बच्चे की हुई, वो इंडियन मूवी देख रहे थे, हिंदी फिल्म चल रही थी टीवी पे हसन भाई। अब मैं सोच रहा हूँ बैठकर कि अल्लाह मैं कहाँ આવી ગયો हैं? હું તો તસલ્લી દેવા આવ્યો, હું તો તાઝિયત હારો આવ્યો ને આ ભાઈને તો ગમનો કોઈ અસર જ નહીં મળે એના ઉપર। તો એ તો ઇન્ડિયન મૂવી જોઈ રહેલો છે, हिंदी मूवी જોઈ રહેલો છે। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब तो कब्रिस्तान में भी मैं और आप जाते हैं, वहाँ भी ये मोबाइल बस इसमें लगे रहे। अरे यार अल्लाह के बंदे, रख दो उसको साइलेंट के ऊपर, कुछ दिन तो कुछ देर के लिए तो साइलेंट हो जाओ। मैं और आप दुनिया में इतने फंसे हुए हैं, दुनिया के झमेले में। मैं खुद पहले उसका शिकार हूँ कि वैसे तो हमें कब्र की या आखिरत की याद, मौत की याद आती नहीं है। अरे ये जगह है जहाँ आए, लेकिन वहाँ भी व्हाट्सएप और फ़ोन, पता नहीं। हाँ, कोई फैमिली में बीमार हो, उसके घर भी इमरजेंसी हो, बच्चा होने वाला हो कुछ, और आदमी फ़ोन ऑन रखे, बात समझ आती है। और अगर ऐसा भी है तो एकदम शॉर्ट में बात ख़त्म करनी चाहिए, लेकिन बातें हो रही है, हिहा हो रही है, तो वहाँ जाके तो आदमी अल्लाह ताला को जो है वो याद करे। लेकिन हमें
وہاں بھی اب قبر جو ہے وہ یاد نہیں آتی، مجھے اور آپ کو موت یاد نہیں آتی، اتنے سخت دل میں اور آپ جو ہیں وہ ہو گئے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو تعزیت تو سنت اسی لیے ہے کہ آدمی غم کرے۔ خیر بہرحال چلے ادھر لوٹے پھر واپس، ایمان پر خاتمہ، اور اس سے اعلیٰ چیز ہے حسن خاتمہ۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تو ہمیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ آپ نے یہ لفظ سنا بھی ہوگا، لوگ مانگتے بھی ہیں، اس لیے ایمان پر خاتمہ نہ مانگو بلکہ حسن خاتمہ مانگو۔ کیا مانگو؟ حسن خاتمہ، اور جس کا حسن خاتمہ ہوگا انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے جائے گا۔ اور ایمان پر خاتمہ ہوا، ہو سکتا ہے پوچھ گچھ ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ پوچھ گچھ ہو جائے، حساب دینا پڑ جائے۔ اور ایک ہے حسن خاتمہ کہ موت اتنی اچھی کہ آدمی کو رشک آئے، سجدے کی حالت میں موت، نماز کی حالت میں موت، ذکر کرتے کرتے موت، تہجد پڑھتے پڑھتے موت، روزے کی حالت میں موت، یہ سب حسن خاتمہ ہے۔ ایمان پر تو خاتمہ ہے ہی، حسن یعنی اچھا، کہ آدمی اچھا عمل کر رہا تھا اور اس کا خاتمہ ہو۔ ایمان پر خاتمہ تو یہ بھی ہے کہ اللہ بچائے مجھے، آپ کو، سب کو ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مر گیا آدمی۔ بعض مرتبہ کلمہ پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ملتی ایکسیڈنٹ میں، اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے۔ حالانکہ ایسا ہو جائے تو ایسا مسلمان اخروی اعتبار سے اشرف بھائی کیا ہے؟ شہید ہے، لیکن پھر بھی حضور نے پناہ مانگی۔ کیوں؟ ایک تو ہم نے کسی سے لین دین کیا ہے، اس کا ہمیں ٹائم نہیں ملتا بتانے کا۔ چلو کسی کے پاس لینے تھے تو آخرت میں نواز دے گا اللہ، اور وہ بھی ہمارے لیے دعا کرے گا، لیکن دینے کے ہے تو ارے بولو، اور میری اور آپ کی اولاد اور فیملی اللہ کرے کہ اچھی ہو، ورنہ آج کی ناہنجار اولاد تو یوں بھی کہتی ہے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ اور ایک صاحب یہاں موجود ہے، ان کو بھی پتہ ہوگا کہ بڑے میاں نے دوسرے بڑے میاں کو قرضہ دیا انڈیا میں، اور وہ یہاں رہتے تھے، انڈیا میں ان کا انتقال ہو گیا، یہاں سے گئے تھے، اور ان کی فیملی نے جن کو قرضہ دیا تھا فون کیا، پہلے دینے کی بات کی اور بعد میں پھر فون کیا تو کہنے لگے کہ ہمارا باجی بھی مری گیلا، تمہارا باجی بھی مری گیلا، بننے قبر માં છે, હવે અમે તો તમને કઈ આપવાના નહીં, એ લોકો બંનેને કહે કે અંદર ખાને સોદો પતાવે, ہے نا؟ ہماری طرف کی بات ہے یہ۔ میں جہاں رہتا ہوں لاجپور، اس سے قریب کا گاؤں ہے، اور جن صاحب نے سنایا وہ ہماری بستی میں رہتے ہیں کہ ان کو کہو آپس میں، یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اب لین دین ہے، ہمیں دینا ہے، اور نہیں دیا اور اس نے معاف نہیں کیا تو اس لیے آدمی اچانک کی موت میں کیا رہ جاتا ہے؟ وصیت کرنا رہ جاتا ہے، لین دین جو کیے ہیں تو وہ بتانا رہ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی مفہوم ہے کہ کسی مسلمان پر 3 دن ایسے نہیں گزرنے چاہیے کہ اس نے اپنا وصیت نامہ ریڈی نہ رکھا ہو۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ اب میں آپ کو پوچھوں گا نہیں، ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے، હું આપણા બધાએ કરલું છે ને હું ભરવા મોતનો મેં હમણાં હસન મદનીનું તમને સંભળાયું، सोए रह गए، کیا بھروسہ ہے؟ لیکن ہم نے ابھی وصیت نامہ نہیں لکھا ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہے ذاکر بھائی کہ આપણે એક વખત વસિયત નામું લખી કાઢ્યું પછી કે ચેન્જ કરવું હોય તો અરે તમે 10 વખત ચેન્જ કરી શકો, વાંધો નહીં। કેટલી વખત? નહીં તો ચેન્જ થાય જ નહીં ને। મેં આજે લખું શબીર ચાચા તો મેં હમણાં કોઈ પાસે નિંદા લીધેલા ઓછીના માની લ્યો ને કોઈને દીધેલા બી નહીં મળે, બની શકે કાલે મેં કોઈને ઓછીના દે એમ કે કોઈ પાસે લે એમ તો મારે લખવું તો પડે જ ને, એમાં ફેરફાર તો કરવું જ પડે। تو کوئی بات نہیں اس کی، لیکن لکھا ہوا آپ نے لکھا ہے، جزاک اللہ۔ ہاں ایک صاحب بتا رہے کہ انہوں نے لکھا ہے، آج اس مجلس میں سے یہ بات خالی یاد رکھ کے لے جاؤ کہ انشاءاللہ پہلی فرصت میں اور آپ یہ کریں گے جس سے لین دین کیا ہے، یا ہماری نمازیں رہ گئی ہے، روزے رہ گئے ہیں، زکوٰۃ رہ گئی ہے، اللہ نہ کرے حج رہ گیا ہے، تو اس کی بھی وصیت کر کے جاؤ۔
تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ میرے اور آپ کے انتقال کے بعد جو بھی مال ہے، اگر میں نے نماز چھوٹی ہے وصیت کی، میرے روزے چھوٹے ہیں میں نے وصیت کی، میری زکوٰۃ باقی ہے، میرا حج باقی ہے، کمپلسری میرے وارثین کو 1/3 میں سے ادا کرنا پڑے گا. سمجھ آیا؟ اور اگر ہم نے نہیں کیا تو صدیق بھائی کچھ نہیں ہے، اب ان کے اوپر ہے. اور آج کل تو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ویسی جو ہے وہ بات ہے. تو بھائی کریں گے سب، وصیت نامہ لکھیں گے انشاءاللہ. تو وصیت نامہ لکھ کے رکھو. اور اب اس میں پھر بعض مرتبہ شیطان کے علاوہ میں نے کالا بھی نہ پوچھتا نا مطلب کو سولیسیٹر سے کہ ارے کوئی سولیسیٹر نہیں، جاؤ گھر اور ایک پین اور پیپر لو. میں آپ کو موبائل اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے گر گیا، چوری ہو گیا، خراب ہو گیا تو ہاں ویسے کچھ چیزیں ہیں وہ پتہ نہیں کہاں کہاں باقی رہتی ہے، وہ الگ بات ہے، وہ جاننے والے جانتے ہیں. تو اس میں بھی لکھ رکھو، پیپر کے اندر بھی لکھ رکھو کس سے جو ہے وہ لین دین ہے. ورنہ حضور نے حدیث میں فرمایا، مفہوم ہے، شہادت کا مرتبہ کسی نے پایا اور انتقال کر گیا، جنت کے قبر کے اندر اس کی روح معلق رہے گی، جنت میں نہیں جائے گی اگر اس نے کسی کا قرضہ ادا نہیں کیا. اگر ویسے ہی دنیا سے گیا اور قرضہ باقی ہے. بینک کی فکر مت کرو، وہ تو لینے آئیں گے گھر. وہ لکھو اگر لیا ہے تو وہ بھی لکھو، لیکن وہ تو آئیں گے. لیکن کسی سے ہم نے پرسنل لون لیا ہے ہاں اور کسی کو دیا ہے. بعض لوگો આજે એવા બી છે કે આપણે દીધેલા છે ને લેવાના, આપણું કોઈ જાહે માણસ તે કે લખાણ લાવો ને કમ વખત આપણે દુનિયામાં જ્યારે એને દઈએ જીવતા હોય ને કે લખાણ કરે. અરે યાર વિશ્વાસ નહીં મળતા ને મારા પર, કેવી વાત કરે. આપણે લંગોટિયા દોસ્તાર એમ કે હાથે મોટા છીએ આપણે એમ કે તને મારા પર વિશ્વાસ નહીં યાર એમ કે ત્યારે એવું કહે ને આપણે દુનિયાથી ચાલ્યા ગયા ને આપણું કોઈ વારીસને લેવા ગયું તો શું કહે लखाण थे वंचाण. ऐसा होता है कि नहीं आजकल? हाँ ऐसा हो रहा है. एक और बात याद आई, हमारी तरफ बड़ा आदमी हाफिज साहब, यहाँ उन्होंने भरोसे पे दे दिया, हमारे इलाके का आदमी, लाखों रुपए का चूना लग गया. क्यों? तहरीर नहीं है. खैर बहरहाल चले, ये कोई काम की बात होगी बीच में आ गए, मैं खाली इशारा कर दूँ बात ख़त्म करूँ. वो मुझे इसकी कुछ तफसील बयान करनी थी लेकिन वक्त नहीं है. कल एक भाई का मैसेज आया, उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ एक साथी है और वो मिनी कैप करता है. सिद्दीक भाई तुम्हारा ग्रुप नो है जाकिर भाई, तो वो मिनी कैप करता है और जब वो अलग होता है हमसे कि હવે ઘેર ચાલ્યા, બંને જણા મિની કેપ દોસ્તાર છે, ઘેર ચાલ્યા, तो वो जाते हुए ये अल्फाज बोलता है. तो क्या शरीयत इसकी इजाज़त देती है? रुखसती के रुखसत होते वक्त, विदा होते वक्त, अलविदा सलाम या अलविदा के वक्त, ये मैं आपको सुना रहा था. तो वो क्या कहता है, वो यूँ कहता है कि उर्दू ज़ुबान बोलता है वो, लेकिन पूछा वो गुजराती है, लेकिन वो जो है वो उर्दू ज़ुबान बोलता है. तो वो कहता है कि तुमको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हवाले किया. किसके हवाले किया? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हवाले किया. तो क्या इस तरह ये जुमला बोलना जायज़ है? शरीयत इसकी इजाज़त देती है? ये पूछा था. तो ये आपको बताना था. तो सुनो, नहीं देती शरीयत. क्यों? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हवाले, हवाले यानी आपकी हिफाजत करे. हवाले का क्या मतलब कि भाई मैं इनको इम्तियाज़ भाई को चीज़ दूँ कि इम्तियाज़ भाई હું જરા જતો છે तो बेचा दाड़ा પછી આવીને લઈ લેવા, આ તમારા હવાલે કરું. तो क्या मतलब कि तुम हिफाजत से रखना. अब हिफाजत कौन करता है? अल्लाह तो कुरान में कह रहा है कि या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह वमन इत्तबअक मिनल मोमिनीन. नबी से कहा जा रहा है कि ए नबी हम आपकी हिफाजत के लिए काफ़ी. और जो मोमिनीन है, हज़रत उमर इस्लाम लाए उस वक्त ये आयत नाजिल हुई. तो हिफाजत अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए हुस्ना, उसमें देखे दोनों में है हिफाजत का मफहूम किसके लिए? अल्लाह के लिए. हिफाजत करने वाली ज़ात अल्लाह की है. इसलिए यूँ ना कहो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हवाले, यूँ नहीं कह सकते. हाँ यूँ कहो अल्लाह के हवाले. ये जो हम एक जुमला बोलते हैं फ़ी अमानिल्लाह, बाज़ लोग बोलते हैं जब अलग होते हैं तो क्या बोलते हैं?
فی امان اللہ، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کی امان میں، یعنی اللہ کی حفاظت میں. امان کا کیا معنی؟ اللہ کی حفاظت میں. اور بولتے ہیں بعض لوگ خدا حافظ. کیا مطلب؟ اللہ حافظ. کیا مطلب؟ کہ وہی اللہ حفاظت کرنے والا ہے. لیکن اس میں بھی کچھ تفصیل ہے، خدا حافظ اللہ حافظ میں بھی، وہ آپ کو جو ہے بعد میں بتائیں گے. اس لیے یہ جملہ صحیح نہیں ہے. اگر بولنا ہے تو یوں بولو کہ ہم آپ کو کس کے حوالے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں. تو چلے آپ بھی مجھے اللہ کے حوالے کریں، میں بھی آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک.